تعداد کو من جانب رسول تصور کریں کہ واقعی ایکوریٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اگرچہ دونوں کی نسبت نبی کریم کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ دو تعدادیں تو سرکار نے بیان نہیں فرمائی ہوں گی، ضرور یہ راویان کے فرق کی وجہ سے ایسا ہوا، لہذا زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ 1,24,000 والی ہے۔ تو فقہاء نے، علماء متکلمین نے فیصلہ کیا کہ 1,24,000 والی روایت پر زیادہ اعتماد کیا جائے، لیکن اس تعداد کو فکس اور مخصوص بھی نہ سمجھا جائے، لہذا یوں کہا جائے، اور آپ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کہیں، کوئی آپ سے پوچھے کتنے نبی ہیں کل تعداد، تو آپ کہیں تقریباً 1,24,000 یا تقریباً یا کم و بیش کا لفظ کر لیں، کم زیادہ کم و بیش 1,24,000۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایکوریٹ ایک تعداد لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا جی 2,24,000 اور بالفرض 1,24,000 والی روایت درست ہے، تو آپ نے دیکھیں ہزاروں نبیوں کو جو نبی نہیں تھے غیر نبی کو نبی تسلیم کر لیا، اس میں کفر کا شائبہ۔ اور اگر آپ ایکوریٹ بس یہ لیتے ہیں کہ نہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام والی روایت کو ہم لیتے ہیں، تو یہ بھی تو احتمال ہے کہ دوسری والی روایت ٹھیک ہو، تو پھر ہزار نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو کم و بیش کہنے میں یعنی ہم ایک اور تعداد نہیں بتا رہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں کسی بھی نہ تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، نہ کسی نبی کا انکار لازم آئے گا، تو ایک محتاط طریقہ یہ ہے۔ لہذا یا آپ یوں کہیں کہ تعدادی بیان نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جتنے بھی نبی تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اور زیادہ محتاط طریقہ ہے۔ بہرحال تعداد جیسے مشہور جو روایت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی مشہور ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اس میں آپ کم و بیش تقریباً کا اضافہ اور کر لیجئے۔ میں بہک سکوں میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 کی تعداد میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تفصیل کو بیان نہیں کیا، کون کس قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کا نام کیا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کس کی کتنی اولاد ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ جمیع تفاصیل کی چونکہ کوئی ایسی حاجت بھی نہیں تھی تو سب کو بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں قرآن عظیم میں چند انبیاء علیہ السلام کا بالتصریح ذکر کیا گیا ہے، حصول برکت کے لیے ان سب کے نام ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور آپ سن بھی لیجئے۔ اس طرح کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم نے قرآن میں ذکر کردہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ساتھ سنا۔ تو برکت کے لیے میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں بڑی برکت ہوتی ہے، میرا ان کو زبان سے ادا کرنا انشاءاللہ میرے لیے باعث برکت ہوگا، اور آپ کا انہیں اپنے کانوں سے سماعت فرمانا انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور باعث برکت ہوگا۔ تو سب سے پہلے نبی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس پہ علیحدہ مستقل میں انشاءاللہ کلام کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہر نبی پہ ہم جو مشہور نبی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ واقعات یا ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ ان پہ ہم علیحدہ کلام کریں گے۔ بہرحال یہ اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جن کا ذکر بالتصریح قرآن پاک میں آیا، علماء نے ان کو جمع کیا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام،
حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم حضور سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام جن کا بالتصریح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ہم نے سب کا نام بھی ذکر کیا اور ہر ایک کے ساتھ مستقل علیہ السلام کی دعا بھی عرض کی، اور یہ تحفہ انشاءاللہ ضرور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ یہ سلامتی کی دعا ان تک پہنچے گی نزول رحمت کی شکل میں، اور انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی انعام متوقع ہوگا، چاہے دنیا میں دعا کی شکل میں دیں، چاہے میدان محشر میں انشاءاللہ شفاعت کی شکل میں دے، بہتری کی امید ہوتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی عقیدہ یاد رکھیے کہ جب کوئی نبی متحقق ہو گیا کہ نبی ہے تو پھر اس پر وحی آنا بھی لازم ہے، چاہے فرشتے کے واسطے سے آئے اور چاہے فرشتے کے واسطے کے بغیر آئے، جیسے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ فرمائے، یہ نبی کا خواب بھی وحی الہی کی صورت ہوتی ہے، یا ایک قلبی الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا پاکیزہ باطن رکھتا ہے کہ ذہن میں آنے والا خیال، خواب یا اسی طرح قلب میں آنے والا جو الہام ہے وہ شیطان کی تو آپ کو معلوم ہے ان پہ دسترس ہے ہی نہیں، تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ وحی الہی کی باقاعدہ ایک صورت ہوتا ہے۔ تو اسی پر انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں، وحی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ وحی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس وحی کے مسئلے پر بھی دو تین عقیدے جو نبوت سے متعلق ہیں اور بہت سخت مسئلے ہیں، ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ اسی پر مبنی ہیں۔ تو وحی کا لغوی اعتبار سے کئی معنی بیان کیا ہے، چنانچہ لسان العرب ایک بڑی مشہور کتاب ہے لغت کی، اس کے صفحہ نمبر 379 پر وحی کا معنی لکھا ہے کہ الوحی الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی وکل ما القیتہ الی غیرک۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کے کئی معنی ہیں، وحی کا معنی اشارہ بھی ہوتا ہے، اشارہ کرنا، اس کو بھی کلام میں وحی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کتابت، لکھنا، اس کے لکھنے کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے رسالت، بھیجنا، الہام، دل میں کوئی بات ڈالنا، کلام خفی، سرگوشی اس کو کہتے ہیں، اسے بھی وحی کہہ دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جس کو تو اپنے غیر کی طرف دے، ڈالے، بھیجے، اسے بھی وحی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وحی کے لغوی معنی ہے، اور یہ لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ وحی قرآن پاک میں کئی جگہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، الہام کے معنی میں بھی ہے اور بھیجنے کے معنی میں بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے مناسب موقع پر، اور یہ اگلے پروگرامز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک